اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے۔ وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے ان کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ اور جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ اس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کے منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو، جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بنجر کھیتوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجر پن سے مرجھائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتے ہیں تو وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں اور رعنائیوں کے ساتھ دوبارہ ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں، ہم بھی یوں ہی حالات کے نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بھی چھلنی کر جاتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخشتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندیاں کیوں نہ آئیں، ہمارا توکل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے بعد
ہمارے لیے لائیں گے اور ضرور لائیں گے۔ اور ابھی تمہیں مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کرتی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ اور جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے۔ سورۃ الرحمن قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو لفظ الرحمن سے شروع ہوتی ہے، جس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، یعنی آسمان کے تارے اور زمین کے درخت سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اسی عطایت میں چل رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک نہ کوئی خود مختار ہے اور نہ کسی اور کی خدائی اس جہاں میں چل رہی ہے، نہ خدا کی خدائی میں کسی اور کا دخل ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ہیں، اور وہ ایک واحد تنہا ہر شے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شیطان کو یہاں سے بے دخل کیا تو وہ کہنے لگا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر شیطان کہنے لگا جیسے میں گمراہ ہوں ویسے ہی میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا وہ میرے بندوں میں سے نہیں۔ جب جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس دل سے اپنی یاد نکال دیتا ہے، تو پھر تم بھی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ تم دور تو جا رہے ہو، مگر اتنا نہ چلے جانا کہ اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔ ساری چیزیں واپس مل جاتی ہیں، یا ساری خواہشات کسی نہ کسی ذریعے سے پوری ہو ہی جاتی ہیں۔ ہر شے، ہر شخص کا نعم البدل ہے، ہر خلا پر ہو جاتی ہے، اگر پوری نہیں ہوتی تو وہ صرف اللہ کی کمی ہے، پھر چاہے چاند ستاروں پر عبور حاصل کیوں نہ ہو جائے۔